بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2020 کی 31 دسمبر ہے اور انشاءاللہ کل سے 2021 شروع ہو رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ہم عقل سے پوچھتے ہیں، عقل سے، کہ کیا یہ لوگ درست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مذہب کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ نیا سال آیا، صحابہ تابعین کی زندگی میں، مگر کسی نے کسی کو مبارکباد نہیں دی۔ تو مذہب کی تعلیمات اس بارے میں واضح ہے۔ تو جو لوگ لبرلز ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں، خوشی کی ایک منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے؟ یعنی انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے، تو آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو رہا ہے، آپ قبر کے ایک سال قریب ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور جج نے کہا کہ 4 سال قید بمشقت کے بعد آپ کو 4 سال کے بعد پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ پھانسی کا مجرم اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھائی نیا سال مبارک، تو لوگ کہیں گے نا بھائی کہ یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، آپ کی زندگی میں 3 سال کم ہو گئے، آپ نے پھندے پہ لٹکنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے، موت کے اور قریب ہو گئے، ہر سال گزرنے سے موت کے اور قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا یعنی عجیب سی بات ہے جو بالکل کامن سینس کے خلاف ہے۔ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے خوش ہو رہا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ علماء اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھئی خوش ہونے دو، چاہے وہ خوش ہونے کی کوئی لاجک نہ بھی ہو، تو غم کے لیے تو کوئی لاجک چاہیے ہوتی ہے، ٹینشن کے لیے تو لاجک بنتی ہے، خوش ہونے کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بذات خود ٹھیک ہے کہ آپ خوش ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خوش ہونے سے فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جب ہے جب خوش ہونے سے فائدہ ہو رہا ہو، جب بلا وجہ خوش ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو پھر ایسے موقع پہ خوش ہونا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اجتماعی سطح پہ قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ اگر افسوس کرتے نا جو اب تک ماضی آپ کا گزرا ہے، اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیے، اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہوئی ہیں، تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں۔ ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ آپ یہ اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے نئے سال منایا جاتا ہے، اس سے انسان اچھے کاموں سے دور ہوتا ہے، اچھے کاموں کے قریب نہیں ہوتا۔ شراب، کباب اور میوزک اور جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے ہے، اس سے انسان غفلت کے پردے اور زیادہ پڑ جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ جتنا آپ کے طبیعت میں عیاشی بڑھے گی، آپ موت سے غافل ہوں گے، اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے، تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اس دنیا میں ہر طرح کے جو ہے وہ عیش و عشرت کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنا نہیں ہے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ کچھ اچھا کر کے گیا یہ۔ اس کے لیے آپ کو نادم ہونا ضروری ہے کہ آپ آج کے دن ندامت کریں کہ میں نے پچھلے سال، میرا 1 سال اور گزر گیا، اس سے پہلے اور گزر گیا، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال گزر گئے، تو ان 40 سالوں میں نے کیا کیا ہے۔ اگر اچھا کیا ہے تو اس فکر میں لگ جائیں کہ اگلا اور زیادہ اچھا ہو، اور اس اچھے پہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پچھلا سال میرا بہت اچھا گزرا، مجھ سے یہ تو نے انسانیت کی خدمت لی، اتنے غریبوں کے میں نے، جو گھروں میں جن کے چولہے نہیں جلتے تھے، میں نے ان گھروں کے چولہے جلا دیے، اتنی بیوہ، اتنی یتیم بیوہ عورتوں کو سہارا دیا، اتنے یتیم بچوں کے کھلانے کا انتظام کیا، اللہ میں نے بہت کچھ اچھا کیا ہے، یہ سال بہت اچھا گزرا، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اگلا اس سے بھی اچھا گزرے۔ تو اگر ایسا آپ کا گزرا ہے، اور اگر بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، تو ندامت ہونی چاہیے کہ اچھا تو نہیں گزرا اور اب موت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، تو اب شاید اس 2021 میں اللہ ہمیں کچھ اچھے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فکر کرنی ہے، ندامت۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے
کہ جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں تو میرے ہاتھ لرز جاتے ہیں. جیسے بھی 2020 ہے نا, کل سے جو تاریخ چلے گی 2021 چلے گی. تو فرماتے تھے جب بھی میں کوئی تحریر پہ ڈیٹ, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھا کرتے تھے, لیکن انگلش تاریخوں پہ بھی یہ بات ثابت آتی ہے, صادق آتی ہے, کہ جیسے ہی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں تو فرماتے میرا قلم کانپ جاتا ہے کہ لو بھائی ایک سال اور ختم ہو گیا. اللہ نے ایک پچھلا سال بھی دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے, وہ بھی اللہ نے چھین لیا, اور اب اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرا قلم لرز جاتا ہے کہ موت اب قریب ہے اور زندگی دنیا مسافر خانہ ہے, جتنے دن لے کر آئے تھے اس میں اور کم ہو گیا. تو اس لیے ہمیں اس میں بجائے خوشیاں منانے کے, خوشی منانے کے اور بہت سارے مواقع ہیں جو اسلام نے بھی دیے ہیں, جو فطرت نے بھی دیے ہیں. اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ ضرور منائیں, نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ پاس ہو جاتے ہیں ایگزام میں, خوشی منائیں. آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے, آپ خوشی منائیں. آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ خوشی منائیں. آپ کے کوئی انکریمنٹ لگ جاتے ہیں, آپ کے آفس میں ترقی ہو جاتی ہے, آپ خوشی منائیں. آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے, آپ خوشی منائیں. آپ بیمار تھے, صحت مل گئی, آپ خوشی منائیں. لیکن یہ جو سال چینج ہوا ہے نا, اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی, یہ بالکل بے تکی سی بات ہے. اس لیے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی, 24 سال ہو گئی, 38 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئی, جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا. تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلا گزارنا ہے؟ تو سوچیں بیٹھ کے. اور اگر ایسا نہیں گزارنا, کچھ اچھا کرنا ہے, تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے. تو اصل میں یہ پلاننگ کا دن ہوتا ہے. اور دیکھیں میں ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو نقشہ پہلے پاس کرتے ہیں, پلاننگ پہلے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بنانا ہے تو آپ نے جناب اینٹیں لا کے مزدور کو کہا یہاں یہ کر دو, یہاں, اور گھر پورا بن گیا. اب جب بیگم صاحبہ کو گھر میں لے کر گئے آپ, تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یہ کیا, جہاں کچن بنانا تھا وہاں واش روم بنا دیا, اور جتنا بڑا واش روم ہونا چاہیے تھا, جتنا بڑا ہمارا بیڈ روم ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا تو آپ نے واش روم بنا دیا, اور بیڈ روم واش روم کے جتنا چھوٹا سا بنا دیا آپ نے. اور یہ لاؤنج کہاں بنا دیا, یہ تو نہ اس میں دھوپ کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے. تو اب آپ کھوپڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بیگم تو صحیح کہہ رہی ہے. وجہ کیا ہے, آپ نے پلاننگ کے بغیر ایک عمارت کھڑی کر دی. تو اسی طرح یاد رکھیں, جیسے پلاننگ کے بغیر جب کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ بے تکی ہوتی ہے, اور اب اس کو توڑ کے دوبارہ صحیح کرنا ممکن نہیں ہوتا, بہت پیسہ خرچ ہوگا اس میں آپ کا. تو اسی طرح ٹائم گزارنا بغیر کسی پلاننگ کے, یہ بھی ایسے ہی حماقت ہے. اور عمارت کو تو توڑ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن جو ٹائم آپ بغیر پلاننگ کے گزار رہے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا. تو اگر آپ کے 2020 تک کی زندگی بغیر پلاننگ کے گزر گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم پلاننگ کریں کہ اگلی بھی ایسے ہی گزارنی ہے, یا گزار کے سوچنا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور بعض ایسے ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بہت سے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے, نہ تو پہلے سوچتے ہیں نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے من حیث القوم ہم اس تیسری قسم میں داخل ہیں کہ 2020 ہمارا گزر گیا, ہم نے بغیر کسی پلاننگ کے گزارا, اور گزرنے کے بعد بھی اب ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ گزرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کیسے 2020 تک زندگی ہم نے گزارنی ہے, نہ ہم نے پہلے سوچا تھا, اور 2020 گزرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم نے اچھا گزارا یا برا گزارا, بلکہ ہیپی نیو ایئر کہہ کے اور میوزک کے ذریعے اپنی جو ہے نا وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. تو نہ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں, نہ کام کرنے کے بعد سوچ رہے. تو یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. تو آج بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہم نے جو ماضی میں کیا اچھا کیا برا کیا. اگر اچھا کیا تو اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی پلاننگ کر لیں, اگر برا کیا ہے تو ابھی سے پلاننگ کریں, اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا. نکالنا ہے, کیسے نکالنا ہے, اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میرے اندر برائیاں ہیں ان کو میں نے کیسے